بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. وہ فارسی میں کہتے ہیں جائے تنگ است مردماں بسیار. موضوعات زیادہ ہیں اور وقت کم ہے. تازہ ترین یہ ہے کہ 224 ووٹ لے کر ملک احمد خان جو ساز باز کا بنیادی محرت ہے جنرل باجوہ کے ساتھ، وہ سپیکر ہو گئے ہیں. یہ اسی کا انعام انہیں ملا ہے. اور ظاہر ہے وہ 224 ووٹ سارے ان کے نہیں ہیں، 196 ہیں ان کے ووٹ میرے خیال میں. تو کاف لیگ کے ووٹ ہیں، پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں، اور کچھ آزاد شامل ہو گئے. آزاد تو وہیں اسی میں شامل ہونے ہوتے ہیں جس کے پاس اقتدار ہو. لیکن اس عظیم الشان عمارت کی بنیادیں کمزور ہیں. کمزور نہیں، کچی ہیں. رحیم یارخان میں ہمارا مکان تھا. یہ بات ہوگی 62-3 کی. بڑی جم کے بارش ہوئی تو باہر والی دیوار، مکان بن چکا تو پیسے کم تھے، باہر والی دیوار کچی تھی. سویرے اٹھے تو دیوار نہیں تھی. ایک دن آپ سو کر اٹھیں گے اور دیوار نہیں ہوگی، بنیادیں کمزور ہیں. کرفیو کسی کیفیت پیدا کر کے تو الیکشن کرائے گئے اور اجلاس ہوئے. محترمہ مریم نواز بھی بیک ڈور سے داخل ہوئیں ہاؤس میں، اور مراد علی شاہ بھی بیک ڈور سے داخل ہوئے. بڑی خبر تو اصل میں یہ ہے کہ سندھ میں پی ٹی آئی کے لوگ تو نکلے ہی، اور بغیر لیڈر کے نکلے. لیڈر تو یا بک گئے یا بھاگ گئے. بزدل، بھاگنے والے اور بکاؤ. اور اب شرمندہ پھر رہے ہیں. اور اب خان صاحب کہتے ہیں کہ اب نئے سرے سے شروع اگر کوئی آئے گا، کوئی قبول کیا جائے گا، نئے سرے سے شروع کیا گیا. پی ٹی آئی کے لوگ تو ہیں ہی. جماعت اسلامی زیادہ منظم پارٹی ہے، اس کے لوگ بھی ہیں. جمعیت علماء اسلام بھی ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے. اور پیر صاحب نے زندگی میں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹینڈ لے لیا ہے. 218 میں بھی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اب پھر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اور انہوں نے صاف صاف کہا کہ یہ جو 2 پنجاب اسمبلی کی سیٹیں یہ بھی سندھ اسمبلی کی سیٹیں یہ بھی لے لیں. ایک ان کے صاحبزادے جیتے ہیں اور ایک اور ان کو امیدوار جیتا ہے. شارع فیصل بند رہی ہے. تو دوسری ابھی تازہ خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے، شام تک یہ تھی کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے کاکڑ صاحب، نگران وزیر اعظم. تو اس کی پیپلز پارٹی نے بھی تردید کر دی ہے، اور انہوں نے بھی تردید کر دی. انہیں کیا پڑی ہے کاکڑ صاحب کو بنائے. تو موسٹ پروبیبلی یوسف رضا گیلانی کو بنائیں گے. حکومت کے بارے میں دوسروں کو تو ذکر ہی چھوڑیے. جاوید لطیف بھی کہتے ہیں کہ ہم سے یہ کہا گیا، جو کہتے ہیں جو آخری بات ہم نے سنی وہ یہ تھی کہ حکومت بناؤ یا نہ بناؤ، لیکن جو وعدے کیے تھے پورے کرو. مثلا یہ کہ جبراً وہ یہ کہہ رہے ہیں کل کو یہ جب نکلیں گے حکومت سے تو یہ کہیں گے کہ ہمیں تو جبراً، ہمیں تو مجبور کیا گیا تھا اس پر. جیسے کوئی کسی خاتون کو مجبور کیا جائے شادی پر، یا کسی آدمی کو مجبور کیا جائے. پیپلز پارٹی نے کوشش کی خان صاحب سے، آدھا ٹینیور آپ کا آدھا ہمارا. لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کے 2 مطلب تھے. یا تو انہیں بیچ راستے میں چھوڑ دیتے، چکمہ دیتے، اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ڈیل کر لیتے، نون لیگ کے ساتھ ڈیل کر لیتے. اور یا پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب سمجھوتہ کرتے ہو. تو عمران خان نے سمجھوتہ کرنا ہو تو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتہ کریں اور خود اپنے میجارٹی گورنمنٹ بنائیں. اس کے لیے انہیں پیپلز پارٹی کے سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ خان صاحب نے جو خط لکھا ہے میں دیکھ نہیں سکا، سنا منظر عام پہ آ گیا ہے، میں نے نہیں دیکھا. لیکن میری رائے وہی ہے جو کل میں نے عرض کی تھی. آئی ایم ایف سے درخواست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. امریکہ جو ہے اس کا لہجہ شروع میں تو یہی تھا کہ داخلی معاملہ ہے، پھر کہا گیا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، پھر خدا جانے کیا ہوا اندر خانہ کہ پھر انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ہم پیسے دیں گے ان کو ضرور. اگر ایک محتاج اور ڈیپینڈنٹ حکومت ہے، ظاہر ہے خان صاحب کیسے امریکہ کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے، برطانیہ کے لیے، یورپی یونین کے، فرانس کے لیے. وہ ایک کلپ نکالا تھا لیکن اب تو دیر ہو گئی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے نوکر ہیں، ہم تمہارے کوئی غلام ہیں، جو تم کہو گے وہ کریں گے. تو ایسے آدمی کو کون قبول کرے گا؟ لیکن ہو سکتا ہے ایک دن قبول کرنا پڑے، کوئی چارہ ہی نہ ہو. اور تنقید بہت ہو رہی ہے، اور تنقید ہو رہی ہے اشارہ ابرو پہ کہ جی آئی ایم ایف کو خط لکھ. میں تو اس کے حق میں کہ نہ لکھتے تو بہتر تھا.
لیکن وینزویلا میں یہی اسی طرح کی دھاندلی تھی، شاید اس سے کم ہی ہو، تو اس کے $4 بلین جو ہیں وہ 4 سال سے روک رکھے ہیں کہ یہ الیکشن میں دھاندلی کیوں ہوئی ہے۔ اور یہاں تو دھاندلی کے سارے ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے۔ چودھری نثار کہتے ہیں شرم آنی چاہیے مبارکباد دینے والوں کو بھی اور مبارکباد لینے والوں کو بھی۔ تو باقی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی پنجاب میں حکومت بنے گی، ابھی بنی بھی نہیں ہے باقاعدہ حکومت، تو ظلم و ستم کا ایک دور شروع ہوگا۔ اب وہ جو مقدمہ ان پہ بنایا گیا ہے عمران ریاض صاحب پہ، وہ کیا ہے؟ یعنی ایسا بوگس مقدمہ میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ ویسے ایسے ہی جیسے وہ سائفر کا مقدمہ ہے، چلیے اس میں تو کوئی ایک بات ہے، کوئی بہانہ تو ہے ہی نا، جواز اگر نہیں ہے بہانہ تو ہے ہی نا، اس میں تو بہانہ ہی نہیں ہے۔ آج میں نے اس کی کوئی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہ جو جھیل ہے جو انہوں نے لی ہے ٹھیکے پر اوپن، یعنی اس میں نیلامی میں، وہ 1,10,00,000 روپے پہ ملتی تھی، اور انہوں نے لیے 4,42,25,000 روپے میں، 2-3 پارٹیوں نے مل کے، اور 3 سال کے لیے وہ دیتے ہیں۔ اور وہ جھیل ہے صرف پانی، یعنی 2-3 کلومیٹر کی جھیل ہے۔ وہ گاؤں کا نام ہے رانا سادات، یہ اپنا میاں والی کے راستے پہ جائیں، ضلع چکوالی ہے، تو وہ اس کے قریب وہ جنگل میں جھیل ہے۔ جھیلیں بہت ہیں چکوال میں، چکوال ایک ڈسٹرکٹ، لیک ڈسٹرکٹ کی طرح ہے برطانیہ کی۔ ہم نے انفراسٹرکچر نہیں بنایا، بہت جھیلیں ہیں، اور ہر طرح کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ وہ مچھلی اس میں خود پیدا کرتے ہیں، یعنی مصنوعی طریقے سے اپنے کھیتوں میں لوگ پیدا کرتے ہیں، کھود کر اس میں ڈالتے ہیں۔ اور وہ اپنا بڑی جھیل ہے، ویسے 2-3 کلومیٹر چوڑی ہوگی اندازاً، 2-3 کلومیٹر ہی۔ وہاں انہوں نے کچھ زمین خریدی جھیل کے کنارے، تو ویران پڑی زمین خریدی، اس میں 200-300 کنال ہے، کتنی ہے ایگزیکٹ ان کے، میں نے بھائی سے پوچھا، انہیں معلوم نہیں تھا، عرفان صاحب سے۔ اچھا، اس سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے، عمران ریاض صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے والد اور کچھ 2-3 اور ہیں حصے دار، چونکہ رقم بڑی تھی تو 2-3 حصے دار تھے۔ وہاں انہوں نے کوئی گائے بھینسیں رکھ چھوڑی ہیں، گائے ہیں میرا، بکریاں ہیں، اور وہ گھوڑے ہیں، گھوڑے پالنے کا شوق ہے، گھڑ سواری ہیں نا منصوب بیسیکلی، تو یہی ان کا مشغلہ ہے، شکار کھیلنا، گھوڑ۔ اچھا، ان سے وہاں ملازم ہیں، اور چھوٹا سا ایک مکان ہے، تو ان سے اپنا کوئی تفتیش اس بارے میں نہیں ہوئی، جھیل کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ ویسے تو انہوں نے مجھے بہت چیزیں بھیجیں جو مثلا قاضی صاحب کے فیصلے پہ جو انہوں نے کیا، اس میں تو مجھے کوئی بات لگی نہیں۔ ہی از ویری ویری کیئرفل۔ ان سے زیادہ سخت بات تو ہم نے کی، اور علماء کرام نے تو اتنی سخت بات کی۔ آج مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی بیان دیا، مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی، کہ قرآن کی جو صورتیں کوٹ کی گئی ہیں فیصلے میں، وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہیں، ان کا تعلق نہیں ہے اس سے، اور دلائل وہی ہیں ان کے۔ جسٹس تقی عثمانی صاحب کا لہجہ ذرا زیادہ نرم ہے، ویسے تو جسٹس منیب الرحمان صاحب کا بھی لہجہ نرم ہی ہے، کہ بھائی آپ اس میں نظر ثانی کریں۔ نظر ثانی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کی جائے گی، خود حکومت پنجاب کہہ رہی ہے نظر ثانی کریں۔ کوئی اس بارے میں بات نہیں کی گئی، کوئی جھیل کے بارے میں بات نہیں کی گئی۔ ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ کسی حسن سلوک کی امید نہ رکھیں، تکیہ تک نہیں دیا ہے، آج شام تک تو نہیں دیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، اتنی اجازت دے دی۔ اب میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ کل سے پابندی نہ لگا دیں۔ پنجاب حکومت جن لوگوں پر مشتمل ہے آپ جانتے ہی ہیں، کہ بھئی ہمیں وہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی سہولت نہیں مل سکتی، وہ کل سے خدا نخواستہ کھانا ہی نہ بند کر دیں۔ لیکن خیر وہ اس سے زیادہ تکلیفوں سے گزر چکے ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے، مطالبہ یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ خاموش کیسے ہو جائے آدمی؟ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ اور جو عرض کیا تھا پہلے بھی، اقبال نے کہا تھا، بملک جم نہ دہمی مصرع نظیری را، کسے کہ کشتہ نہ شد از قبیلہ ما نیست۔ جو ظلم سے نہیں گزرا، ستم سے نہیں گزرا، وہ میرے قبیلے کا نہیں ہے۔
تو یہ ہے جناب. ابھی باقی لوگ انتظار کریں اخبار نویس، باقیوں کا بھی سوشل میڈیا کے ٹی وی چینلز کو بتا دیا گیا ہے کہ جو پختونخوا کی حکومت ہے اس کو کوریج نہ دیں اور پی ٹی آئی کو بھی کوریج نہ دیں. اور ٹھیک اس وقت جب پی ٹی آئی والے کو پریس کانفرنس وغیرہ کریں تو پیپلز پارٹی یا نون لیگ والے کریں گے، اور اگر نہ ہو تو بس ایک جھلک دکھا کے بند کر دیں. تو عمران ریاض تو بس ابتلا میں ہیں. میں نے ان کے بھائی سے کہا ابتلا کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ آدمی درست ہے یا غلط ہے. ابتلا تو اگر اس وجہ سے ہوتی تو پیغمبروں پہ کیوں ابتلا آتی؟ یعنی ان پہ کیوں آتی جن کے فضائل ہی نہیں شمار کیے جا سکتے. تو انہوں نے بہت اچھا مجھے جواب دیا. انہوں نے کہا ہمیں اس پہ فخر ہے، جو دکھ ہم نے جھیلا ہے خاندان نے. اچھا گھر میں گھسے تو سامان توڑا، تلاشی لی. کس چیز کی تلاشی؟ زماں پارک کی بھی آج تلاشی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس چیز کی تلاشی لے. وہاں رکھا کیا ہے؟ وہ مشہور شاعر تھا غنی کاشمیری جس کا دیوان موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کے شعر لوگوں کو یاد ہیں، 2-4 ہمیں بھی یاد ہیں. تو وہ جب گھر میں ہوتا تھا تو تالا لگا رکھتا تھا، اور گھر سے باہر جاتا تو دروازے کھلے چھوڑ دیتا تھا. کسی نے پوچھا غنی یہ کیا، اس میں کیا بھید ہے؟ اس نے کہا اس گھر کا مال میں ہی ہوں، اس گھر میں رکھا کیا ہے؟ جب عمران خان وہاں نہیں ہے تو تلاشی کس کی لے رہے ہیں؟ میں لوگ پوچھا اخبار میں سے، انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے وہاں میاں اسلم اقبال کو ڈھونڈ رہے ہیں. میاں اسلم اقبال کے بارے میں نون لیگ ایک خاتون لیڈر نے جو نواز شریف کو ایک زمانے میں کاف لیگ میں تھی، راہ کا ایجنٹ کہا کرتی تھی، یہ کہا کہ کھڈے میں گھسا ہوا ہے. یعنی ہمیں کیوں موقع نہیں دے رہا کہ ہم اسے پکڑیں اور اسے ذہنی اذیت دیں. وہاں پشاور میں پنجاب پولیس بھیجی گئی، اسپیکر کے کمرے میں وہ چیمبر میں بیٹھے تھے، وہاں گھس گئے، گریبان سے پکڑ لیا. یہ ہے سیاست جناب. وہ تو وکیلوں نے چھڑایا انہیں، اور وہ گرفتار وغیرہ نہیں ہوئے. کل اندیشہ یہ ظاہر کیا گیا تھا، لیکن یہ ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے، اب الیکشن ہو گیا ہے، پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتے جب تک وہ حلف نہ اٹھائیں، اور اسمبلی تک انہیں پہنچنے کی ان کی کوشش ہے کہ نہ دیں. تو یہ ہے جناب تکیے پر اٹکا ہوا معاملہ. جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک فکرہ جو ہے اس نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا. نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی، ساڑھی گال ہو گئی ہے. جس نے آنا تھا اور آ کے جناب برقی رو دوڑا دینی تھی اور جناب موبلائز کر دینا تھا پبلک کو، وہ جلسے ہی نہیں کر سکے، اور جلسے جو کیے اس میں کوئی آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور ووٹ تو 2/3 سے زیادہ ملے ہیں عمران خان کو، اور 2022 میں بھی ملے، ضمنی الیکشن میں ملے. پاپولر تو وہی ہے. اور اگر مطلب یہ جینون الیکشن ہوتے تو پنجاب پختونخوا مرکز میں اس کی حکومتیں بنتی. لیکن یہ ہے کہ مقامی بھی فعال طبقات اس کے ساتھ ہیں، اور جو ساتھ ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. تو بین الاقوامی طاقتیں بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن طبقہ کب تک؟ جس نے یہ دنیا پیدا کی ہے اس کے بھی تو اپنے فیصلے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے فرمایا ہے کہ تشتری میں رکھ کر میرے گھر آ کے بھی صدارت پیش کریں تب بھی نہیں لوں گا. اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے گھر آ کے صدارت پیش کریں تو میں لے لوں گا. تو ظاہر ہے اپنا حصہ رسیدی ان کو ملا ایم کیو ایم کو، تو مال غنیمت میں سے انہیں کیوں حصہ نہیں دیتے؟ جس دن دے دیں گے انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شدید احتجاج ہوا ہے سندھ میں، اور یہ جاری رہے گا. باقی وہ اپنا میں نے آپ سے عرض کر دیا، پرسوں سماعت ہے اپنا وہ جو ہے مسئلہ، اس کو قادیانیت سے جوڑ رہے ہیں، ختم نبوت سے. وہ تو دراصل میں ایک لحاظ سے ہے بھی، لیکن دراصل وہ توہین قرآن کا مسئلہ ہے اور توہین رسالت کا بھی ہے. تو فیصلے پہ امید ہے نظر ثانی ہوگی. ورنہ یہ ہے کہ اچھا ایک ٹی وی چینل، میں نام لے لیتا ہوں، میر شکیل الرحمان صاحب سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان کے ٹی وی میں ایک تبصرے میں ان کے سب سے اہم پروگرام میں یہ کہا گیا کہ مفاد پرست لوگ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اس کو ایشو بنا رہے ہیں. ہمارا کیا مفاد ہے جی اس سے؟ یہ کہا گیا کہ بعض اخبار میں اس بھی ہمارا کیا مفاد ہے جی اس سے؟
ہم کہتے ہیں کہ فیصلے میں جو تشریح کی گئی ہے وہ نادرست ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا معاملہ ہے اور قرآن کریم کا معاملہ ہے، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، اس کا غلط ترجمہ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی 221 میں قانون بنا ہے۔ بھائی 1973 کے قانون کے تحت بھی وہ یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، قرآن مجید کے ترجمے میں تحریف نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے ترجمے میں تحریف قرآن مجید میں تحریف ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی قیمت پہ، حتیٰ کہ گردنیں کاٹ دی جائیں پھر بھی اجازت نہیں۔ میر شکیل الرحمان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے لوگوں کو منع کریں، سپریم کورٹ کا موقف پیش کرنا ہے، بالکل وہ تو ان کا حق ہے کہ سپریم کورٹ کا موقف پیش کریں، اس کو مسترد کر دیا علماء نے، اور ان علماء نے مسترد کیا جن کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی پی ٹی آئی سے، جیسے تقی عثمانی کو کیا پی ٹی آئی سے ہمدردی ہے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو کیا پی ٹی آئی سے ہمدردی ہے۔ دیکھیے ایک نسل ہے پوری جس نے بھٹو کا ساتھ دیا، لیٹ 60s میں، 66 سے یہ قصہ شروع ہوا اور 90s تک جاری رہا۔ 93 کا الیکشن جیتی تھی بے نظیر، اور پھر اس کا پھر ایک تتمہ وہ بھی تھا جب انہیں بے نظیر کو قتل کر دیا گیا بے گناہ، تو 2008 میں بھی حکومت بن گئی۔ پھر ایک نسل تھی جس نے ساتھ دیا نواز شریف کا، یہ اینٹی بھٹو ووٹ تھا، جو بعد میں اینٹی بھٹو تو نہیں رہا ایز سچ، مگر ڈیولپ تو اسی پہ کیا تھا، ضیاء الحق کی لیگیسی تھی۔ 30-40 سال اس میں گزر گئے، 35 سال 40 سال اس میں گزر گئے۔ اب یہ جو نئی نسل ہے، 2.25 کروڑ ووٹ ہیں، اور اگلے الیکشن تک کو اور ہو جائیں گے، جلدی ہوئے تو 50-60 لاکھ ہو جائیں گے، اور اگر 5 سال کے بعد ہوتے لگتا تو نہیں 5 سال نکالیں تو 2-3 کروڑ اور ہو جائیں گے۔ یہ ان کے لیے بھٹو کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ نواز شریف ہے۔ وہ چودھری صاحب جاوید ہاشمی نے جو بات کہی ہے وہ کئی اخبار نویس کہہ چکے ہیں کہ ان کی طبی عمر پوری، اور وہ اخبار نویس کہہ چکے ہیں جن کا بہت سافٹ کارنر ہے نون لیگ کے لیے، اور وہ ان کی خیر خواہی میں صحیح مشورہ دے رہے ہیں جی۔ یہ پی ٹی آئی والے سہیل وڑائچ صاحب پہ بڑا تبصرہ کر رہے ہیں، اور بھائی کوئی لوگوں کی بات جو ہے وہ گوارہ کیا کریں۔ ایک آدمی کی رائے آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، آپ کو ہمیشہ لوگوں کی نیتوں پہ شبہ کرتے ہیں۔ کل مجھے بھی 6-7 میسیج ملے کہ آپ گڑبڑ کرتے ہیں، وہ بڑا عظیم آدمی ہے، صلاح الدین ایوبی ہے جی، علی امین گنڈا پور، ہم جانتے نہیں وہ کتنا غیر ذمہ دار ہے۔ تو آپ سے کوئی اختلاف کرے، آپ ایک مذہبی فرقہ بن گئے ہیں، وہ مذہبی فرقہ بھی شیخ الجبال والا، اسماعیلیوں والا، کہ جیسے ہی کوئی آپ سے ذرا سا بھی اختلاف کرے، میں نے کہا تھا اور میں اس پہ قائم ہوں کہ آپ کے لیے کوئی جان بھی دے دے لیکن رتے برابر بھی اختلاف کرے تو اس کی نیت پہ شبہ کرتے ہیں جی۔ یہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال، دلوں کے حال آپ کب سے جاننے لگے؟ کوئی غیر ذمہ داری کی حد ہوتی ہے۔ باقی یہ خرافات جو آپ کرتے رہیں، جو لوگ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی نہیں ہے ویسے میرے خیال میں، یہ کرتے رہیں، ہمیں اس سے کیا ہے؟ ذرا پوچھئے گا عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ رہائی دے اور موقع دے کہ کیا فائدہ ہم نے کبھی ان سے اٹھایا ہے، اور ان سے یہ بھی پوچھئے گا کہ کیا ہر مشکل وقت میں ان کی مدد نہیں کی ہے، اور اب بھی کر رہے ہیں، اور کس قیمت پہ کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا معلوم؟ آسٹریلیا میں بیٹھ کے گالیاں بکتے ہیں، اور اسکینڈینیویا میں اور برطانیہ اور امریکہ میں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو اس بات پر، اگر کوئی شرم و حیا باقی ہے تو۔ بلوچستان میں بھی یہ ہے، اسی طرح کے کوئی صورتحال ہے۔ دیکھیے عمران خان ملک کو جوڑنے والی ایک طاقت ہے، بالکل جب سہروردی کو ہٹا دیا گیا تھا تو بنگال کے ساتھ آپ کا رشتہ بہت کمزور کچے دھاگے کی طرح رہ گیا تھا، پھر اس کا جانشین شیخ مجیب الرحمان ہوا۔ جب محترمہ فاطمہ جناح کو جیل سازی سے شکست دے دی گئی، اور پھر میں اعتراض کروں گا، پھر آپ تانہ دنی مجھ پہ کریں گے، ایوب خان کے پوتے کو بالکل سیکرٹری جنرل نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔ آپ کے بعد اچھے بھلے آدمی ہیں، تو وہ آدمی آپ کو نہیں چاہیے جی۔ ہر طرف سے جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، 3000 ووٹوں سے ہرا دیا احمد خان کے امیدوار نے لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں، مخالف کو برسوں سے بہار رہے تھے۔ احمد خان صاحب گھلنے ملنے والے آدمی نہیں ہیں۔ دوسرا گروپ زیادہ مضبوط بھی تھا، نون لیگ کی حمایت بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی، یہ تارڑ صاحب وغیرہ جو ہیں، اعظم نذیر تارڑ ہی ہے نا جی۔ تو یہ ایک اخبار میں دوست بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ رہا ہوں جی۔ تو جناب والا دور ختم ہوا نواز شریف کا،
اور عمران خان اس ملک کو چاروں صوبوں میں مقبول ہے، حکومت تو وہ بنا سکتا ہے 2 ہی صوبوں میں، پنجاب میں، پختونخوا میں، سندھ میں الائز کی مدد سے بنا سکتا ہے۔ فیئر الیکشن آخرکار آپ کو دینے ہوں گے۔ 2000 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، پیر صاحب نے کہا ہے، اور خواتین کے بال نوچے گئے ہیں، انہیں دھکے دیے گئے ہیں، شاہراہ فیصل بند رہی ہے۔ شاہراہ فیصل کا بند رہنا ایسے جیسے لاہور کی مال روڈ، اس سے بھی اہم ہے وہ۔ کراچی بہت اہم شہر ہے اور بہت طویل شاہراہ ہے، اور عبوری ضمانت ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے وہ رہا جائیں۔ رہا نہیں ہوں گے بھائی، رہا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ضمیر کے قیدی اتنی جلدی رہا نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کہ تادیر بھارت رکھ بھی نہیں سکتے۔ سینیٹر طاہر بزنجو نے کہا ہے چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کیا جائے اور مقدمہ چلایا جائے دفعہ 6 کے تحت، یعنی آئین سے بے وفائی کا۔ میں سخت لفظ نہیں استعمال کر رہا۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ انگریزی محاورے کے مطابق ٹھنڈ میں کھڑی ہے، ٹھٹھر رہی ہے، جعلی سیٹیں ہیں، اب اس پہ اب تو کوئی پوچھتا نہیں ان کو، لیکن کچھ نہ کچھ لے مریں گے۔ مطالبہ درست ہے، بلدیات کو اختیارات ملنے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بھائی آپ کا مینڈیٹ تو ہے نہیں۔ ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے، شیر افضل صاحب جو ہیں انہوں نے شعیب شاہین پہ نکتہ چینی کی۔ بہت کرسمیٹک آدمی ہیں، بہت فصیح ہیں، بہت جرأت مند ہیں، 3 ایسی خوبیاں، صاحب علم بھی ہے، ادراک بھی ہے، لیکن یہ طبیعت کا جو اشتعال ہے۔ عمران خان نے کہا ڈیفنس ان کے ہاتھ میں، تو انڈیا پہ ایٹم بم پھینک دے اور بعد میں کہیں گے انڈیا بڑھ گیا۔ بھائی یہ شعیب شاہین صاحب اپنی پارٹی کے لیڈروں پہ جو نکتہ چینی کرتے ہیں تو ان کی ساری کنٹریبیوشن دھری کی دھری رہ جاتی ہے، تو ان کو پارٹی کو بھی انہیں کہنا چاہیے، ان کے خیر خواہوں کو بھی کہنا چاہیے۔ ہم ان کے جو مدعا ہیں ہم بھی ان سے کہتے ہیں بھائی ان کی دلیری تو قابل رشک ہے، لیکن یہ نہ کریں اپنے پارٹی کے لیڈروں پہ۔ افواہ پھیلی ہوئی ہے ایک، صدر علوی صاحب کوئی کارنامہ انجام دے کے جاتے جاتے کوئی بڑا دھماکہ کریں گے۔ مجھے تو امید نہیں ہے، کچھ کریں تو تعجب ہی ہوگا۔ عافیت پسند آدمی ہیں، عافیت پسند آدمی جو ہیں وہ میدان جنگ کے لیے نہیں ہوتے۔ عام حالات میں وہ کتنے ہی اچھے ہوں، اچھے ہی ہیں ویسے، شریف آدمی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ذاتی مفاد سے اوپر نہیں اٹھ سکتے۔ تو میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ہدف ہیں، میڈیا ہدف ہے، لیکن ملا کیا؟ ملا کیا؟ حاصل کیا ہے؟ حاصل ہے عوامی نامقبولیت بلکہ نفرت۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں آج یہ بات واضح ہو گئی، ہر گزرتے دن کے ساتھ واضح ہوتی جائے گی۔ ڈیلیور یہ کر نہیں سکتے۔ خان صاحب سے بھی التماس ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ سکتے ہیں اگر وہ، تو ان سے بھی بات کر لیں، کوئی بات نہیں۔ مشرقین مکہ سے بات کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشرک تھے، ان سے بدتر لوگ تو کوئی دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں، اور مشرک قبائل سے بھی مدد کے معاہدے کیے تھے جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور بغیر کسی خون ریزی کے ایک جھڑپ ہوئی تھی صرف 10,000 قدوسیوں کے ساتھ۔ فتح مکہ کا منظر یاد آتا ہے تو جی چاہتا ہے اس کی کوئی تفصیل بیان کی جائے، مگر ایک ویلاگ میں کیا تفصیل بیان کریں؟ کیا دن تھا، زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھی تھی، جناب رسالت مآب اتنا جھکے، اپنی اونٹنی پر اس قدر جھکے کہ آپ کی ریش مبارک نے اونٹنی کو چھو لیا، اور اس قدر اس دن جود و سخا کا مظاہرہ کیا، اس طرح مناسب بانٹے، اور اتنا کرم فرمایا کہ آج تک مورخ اس پہ ششدر ہیں، اور جب تک گردش لیل و نہار قائم ہے ششدر رہیں گے۔ کچھ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے ان سے، کچھ تو سیکھنا چاہیے ان جیسا۔ تو ان جیسا کیا مطلب ہے؟ ان کے قریب قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ سراجم منیرہ کہا انہیں، دمکتا ہوا سورج۔ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں، فرمایا لے عمر کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے تیری عمر کی۔ تو وہ نرمی اختیار کریں، کوئی راستہ سوچیں،
آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، دیانتداری سے ہی راستہ نکلے گا. لیکن دیانتداری کیا، نیگیٹو تھنکنگ ہے، ٹوٹل نیگیٹو تھنکنگ ہے. پی ٹی آئی والے بھی غیظ و غضب کا ایک شاہکار ہیں، ہمیں معاف نہیں کرتے اور کسی کو کیا معاف کریں گے. ہیں جی، کوئی کبھی آپ کو بتاؤں گا کیا کیا زخم ہم نے سہے اور کیا کیا دھمکیاں ہمیں دی گئیں، کیا کیا خطرات ہم نے مول لیے. ہیں جی، کچھ خدا کا خوف کرے. میں کہتا ہوں یہ پارٹی پالیسی نہیں، مجھے معلوم ہے. اور وہ خان صاحب سے کبھی پوچھئے گا کہ ہم نے کبھی انہیں زحمت دی اپنے کسی ذاتی کام کے لیے؟ بدترین حالات سے بھی گزرے تو کبھی انہیں کوئی زحمت دی؟ اور جب وہ اقتدار میں آ گئے تو پھر تو ہم نے واسطہ ہی نہیں رکھا ان سے. تو یہی باتیں تھی، تھوڑی سی بے ترتیب بھی ہو گئیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.